خیر آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیلز بتائیں گے، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ بات ہوگی کیا عثمان بے خالق حقیقی سے جامل ہے۔ اور السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اورحان بے کی ایک اور شاندار قسط اختتام کو پہنچی۔ صرف 2 ہی قسطوں میں اورحان سیریز نے فینس کو اپنا گرویدہ بنا لیا ہے۔ جی ہاں، اگر ایک آگ ہے تو دوسرا پانی ہے۔ عثمان غازی کے بیٹوں نے ان کے بستر مرگ پر ہونے کے باوجود افغانی ریاست اور بازنطینیوں کا جینا حرام کر رکھا ہے۔ غداروں کی بھی دال نہیں گل رہی، جہاں ایک طرف عثمان غازی کے نائب علاؤالدین بے ریاست کے معاملات سنبھال رہے ہیں اور منگولوں سے نپٹ رہے ہیں، تو وہی اورحان بے نے بازنطینیوں کی اینٹ سے اینٹ بچا دی۔ انہوں نے بہترین حکمت عملی سے نہ صرف بحران بے کو چھڑوایا بلکہ درجنوں بازنطینیوں کو بھی جہنم حاصل کیا۔ اور ہم نے گزشتہ ویڈیو میں بالکل یہی پریڈکٹ کیا تھا۔ اورحان بے نے عثمان غازی کی طرف سے دیے ہوئے وظیفے کو بخوبی نبھایا اور صرف چند ساتھیوں کے ساتھ فلاویس کو دوسرا بڑا جھٹکا دیا۔ اس لیے اب یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ گزشتہ قسط اورحان بے کے نام رہی، لیکن حیران کن طور پر بازنطینی فوج کا قرارگاہ پر حملہ ناکام بنانے کا سارا کریڈٹ شاہنشاہ بے لے گئے۔ جی ہاں، اورحان بے کا گاجر کوتاہی کو بھیجا گیا پیغام شاہنشاہ کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے احتیاطی تدابیر کر کے یہ حملہ ناکام بنا دیا اور سرداروں کی نظر میں بڑا بن گیا۔ لیکن ہیروز تو ہمیشہ گمنام ہی ہوتے ہیں، کسی کے ہاتھوں ہی صحیح لیکن کائی قرارگاہ بچ گئی۔ اور ویسے بھی ایک چیز واضح کرتے چلیں کہ شہنشاہ بے غدار نہیں بلکہ وہ صرف اور صرف علاؤالدین کو پسند کرتے ہیں اور اورحان بے سے بغض رکھتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ آنے والے ٹائم میں وہ بھی اورحان بے کی صف میں آ جائیں گے اور ان کے ماتحت جنگیں لڑیں گے۔ لیکن دوسری جانب کائیں کی محاصرہ ہٹانے کے انکار کے بعد تیمور تش بھی غصے میں آ گیا اور اس نے ترک قبائل اور بازنطینیوں کے ساتھ مل کر کائیوں پر حملے کا منصوبہ بنایا ہے۔ ایسے میں جب عثمان بے بستر مرگ پر ہیں اور دشمنوں نے گٹھ جوڑ کر کے کائیوں کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے، یقیناً یہ علاؤالدین اور اورحان بے کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے کہ وہ اس سچویشن میں کیا کرتے ہیں۔ تاہم 2 چیزیں ایسی ہیں جس وجہ سے گیم مکمل طور پر اورحان بے کے ہاتھوں میں آ جائے گی، ایک تو مظلوم کا راز اور دوسرا منگول جاسوس حکیم۔ جی ہاں، بازی پلٹنے جا رہی ہے اور دشمن بھی دوست بننے جا رہے ہیں۔ خیر آج کی اس شارٹ سی ویڈیو میں نیکسٹ ایپیسوڈ کی مکمل ڈیٹیلز بتائیں گے، تو ویڈیو آخر تک لازمی دیکھے گا۔ بات ہوگی کیا عثمان بے خالق حقیقی سے جامل ہے اور اس خبر کو چھپایا جا رہا ہے۔ اورحان بے منگول جاسوس حکیم کے تھرو کیا بڑا جال بچائیں گے۔ اس کے علاوہ بات ہوگی مظلوم کا راز کیا ہے اور اسے کس نے مارا تھا۔ کیا باپ کے قاتل کو جاننے کے بعد فلاویس اورحان بے کا سائیڈ پر آ جائے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بات ہوگی تیمور تش کے یا انہیں زمینوں پر کیا تباہی لانے جا رہا ہے۔ آپ کو بتائیں گے کیا ترکت بے نے اورحان سیریز جوائن کر لی ہے اور جلد ان کی انٹری دکھا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ نئے آنے والے واقعات کے بارے میں بھی ڈسکشن ہوگی کہ کون سے بڑی سرپرائز ہمارے منتظر ہیں، جبکہ اور بھی بہت سے امپورٹنٹ باتیں اس ویڈیو کا حصہ بنائیں گے جو کہ آپ سے پہلے آپ نے نہیں جانتے ہوں گے۔ تو ان سب سوالوں کی مکمل ڈیٹیلز کے ساتھ جوابات جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھے گا تاکہ آپ کو اگلی قسط کی مکمل کہانی سمجھ آ سکے۔ بات سٹارٹ کرتے ہیں عثمان غازی سے، جن کی زندگی کا اس وقت آخری سال دکھایا جا رہا ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنے بڑے سردار کو جو افغانی ریاست تلوار سے کبھی دیر نہ کر سکی، اس نے بڑی سازش کے تحت عثمان غازی کو زہر دے دے کر موت کے منہ میں بھیج دیا ہے اور وہ بستر مرگ پر ہے۔ لیکن تشویش کی بات یہ ہے کہ اب یہ خبر دشمنوں کے کانوں تک بھی پہنچ گئی ہے۔ عثمان غازی کی حالت غیر حاضر ہے۔ اس خبر نے دشمنوں کو خوشی تو دی ہے، تاہم ان کی اس خوشی کا مزہ کراکر کرنے کے لیے کوکروں کی 2 بیڑیے باقی ہیں جو ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں اورحان اور علاؤالدین بے کی۔ ایک طرف علاؤالدین بے جنہوں نے ریاست اور قبیلے کی ذمہ داریاں سنبھال رکھی ہے، جبکہ ادھر اورحان بے ہیں جنگوں میں جن کا کوئی ثانی نہیں اور انہوں نے دشمنوں کی صفوں میں کلبلی مچا رکھی ہے۔ لیکن اس سب کے بیچ شاہنشاہ بے علاؤالدین کے دل میں اورحان کے بارے میں نفرت بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن واضح کر دے کہ علاؤالدین اپنے بھائی اورحان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ حال بتا یہ ضروری ہے کہ وہ نادانی میں شاہنشاہ کی باتوں میں اگر کوئی غلطی ضرور کر سکتے ہیں۔ شاہنشاہ کا سب سے پہلا ٹارگٹ اپنے بیٹے یزید کی شادی فاطمہ خاتون سے کروانا ہے اور اس کے لیے وہ سرتوڑ کوششیں بھی کر رہا ہے۔ چونکہ فاطمہ خاتون کی سیریز میں انٹری بھی ہو چکی ہے تو سسپینس مزید بڑھنے جا رہا ہے، کیونکہ علاؤالدین اور گونجا شاید اس شادی کے لیے مان جائے، لیکن اورحان اور خود فاطمہ خاتون بھی اس شادی کے لیے کبھی نہیں مانیں گی۔ اور ویسے بھی یقین فاطمہ
کے لائق نہیں ہے اور شاہین شاہ اور دیدار خاتون کی نیتوں سے تو آپ واقف ہی ہیں۔ خیر بات ہو رہی تھی عثمان غازی کی، تو ویورز واضح کر دے کہ عثمان غازی کی وفات ایک دم سے نہیں ہوگی بلکہ ابھی چند قسطوں میں انہیں بستر پر پڑے ہی دکھایا جائے گا۔ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ عثمان غازی کی وفات برسا کی فتح کے بعد ہوئی تھی، اس لیے برسا کی فتح دکھائے بغیر عثمان غازی کے سیریز چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور ویسے بھی حکیم کی غداری سامنے آنے کے بعد عثمان غازی کو وہ دعا نہیں دی جائے گی اور عثمان بے کی صحت پہلے سے بہتر ہو جائے گی اور وہ ایک بار پھر سے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں گے۔ ویور واضح کرتے چلے کہ عثمان غازی اپنی زندگی میں ہی اورحان بے کو اپنا ولی عہد بنا دیں گے، اور چونکہ اورحان بے کو واپس لا کر انہوں نے اپنے غلطی کا بھی ازالہ کر دیا ہے تو برسا کی مہم کی قیادت ایک بار پھر سے اورحان بے ہی کریں گے، اور یہ چیز اورحان بے سے بغض رکھنے والے سرداروں کے منہ پر زوردار تماچا ہوگی۔ تاہم برسا فتح ہوتے ہی جب اورحان بے یہ خبر لے کر عثمان بے کے پاس آئیں گے تو وہ عثمان غازی یہ خبر سنتے ہی خالق حقیقی سے جا ملیں گے، اور عثمان غازی کی وصیت کے مطابق ان کا جسد خاکی برسا لے کر جائے گا اور وہی تدفین ہوگی، جس کے بعد آٹومیٹکلی اورحان بے قائم کے نئے لیڈر بن جائیں گے۔ اورحان بے کا نام پوری دنیا میں گونجے گا۔ یہاں پر ایک چیز واضح کرتے چلیں کہ تاریخ کے مطابق علاؤ الدین اور اورحان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا بلکہ دونوں کے درمیان محبت مثالی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اورحان بے نے سلطان بننے کے بعد علاؤ الدین کو آدھی سلطنت پر حکومت کی آفر بھی دی تھی، لیکن علاؤ الدین نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میں آپ کے ماتحت رہنا چاہتا ہوں۔ بات کرتے ہیں اس سوال کی جو کہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے کہ کمانڈر موزولون کا کیا راز ہے اور اسے کس نے مارا تھا؟ کیا فلاویس اپنے باپ کی اصل قاتلوں کے بارے میں جاننے کے بعد اورحان بے سے صلح کر سکتا ہے اور ان کے صف میں شامل ہو سکتا ہے؟ ویورز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کمانڈر موزولون اور عثمان بے کے درمیان کافی جنگیں ہوئی تھی، تاہم آخری جنگ میں عثمان بے نے موزولون کو زخمی کرنے کے بعد گرفتار کر لیا تھا، جس کے بعد عثمان بے اور موزولون دوست بن گئے تھے اور عثمان بے نے موزولون کو زندہ واپس بھیج دیا تھا۔ تاہم تب تحفظ ساروس نے خود ہی کمانڈر موزولون کو مار دیا تھا اور اسے تو آخر میں بات کرتے ہیں ترکت بیگ کے بارے میں۔ کیا آنے والے دنوں میں ان کی کرلش اورحان سیریز میں واپسی ہو سکتی ہے؟ ویور، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرلش عثمان کی سیزن 6 کے آخری دنوں میں ترکت بیگ کو واپس لایا گیا تھا، جسے آئیڈیس نے بہت زیادہ پسند بھی کیا تھا۔ تاہم ترکت بیگ کو کرلش عثمان کی کاسٹ میں شامل نہیں کیا گیا، لیکن چونکہ برسا کی فتح کے ٹائم ترکت بیگ موجود تھے اور انہوں نے اورحان بیگ کے ساتھ مل کر کئی جنگیں بھی لڑی تھی، اور اگر سیریز کو تاریخی اینڈ کے مطابق دکھانا ہے تو ترکت بیگ کی واپسی ناگزیر ہے۔ امکان یہ ہے کہ عثمان غازی کی وفات کے بعد ترکت بیگ کو لایا جا سکتا ہے۔ ویور، آپ کے خیال میں ترکت بیگ کی واپسی کب ہونی چاہیے؟ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بازنطینیوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کرنے کے بعد اب اگلی باری افغانی ریاست کی ہے۔ جی ہاں، تیمور تیش جو کہ قائیوں پر حملے کی تیاری کر رہا ہے اورحان بے کے عذاب کا شکار ہوگا۔ تیمور تیش جو کہ اتنا زیادہ اور کانفیڈنٹ ہے اور قائیوں پر ہم چڑھائی کرنے جا رہا ہے، اس کی ساری اکڑ حکیم کی وجہ سے ٹوٹ جائے گی، کیونکہ حکیم ایکسپوز ہو چکا ہے۔ تاہم اورحان بے اسے بے نقاب نہیں کرے گا بلکہ اس کی تھرو تیمور تیش کے لیے ایک بڑا جال بچھائے گا۔ غلط خبریں ملنے کی وجہ سے تیمور تیش اپنے کودے ہوئے گڑھے میں خود ہی گر جائے گا۔ گزشتہ کیس میں آپ کا فیوریٹ سین کون سا تھا؟ ہمارا فیوریٹ سین تو وہ تھا جب اورحان بے نے عثمان بے سے ملنے آئے تھے۔